اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 239۔ حالت خوف میں نماز پڑھنے کی تلقین۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تمہیں خوف ہو، یعنی باقاعدہ نماز پڑھنے میں کسی دشمن وغیرہ کا خوف ہو، فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، تو کھڑے کھڑے یا سوار ہونے کی حالت میں ہی نماز پڑھ لیا کرو۔ یعنی جس طرح ہو سکے نماز پڑھو، چاہے قبلے کی طرف بھی چہرہ ہو یا نہ ہو، رکوع سجدہ صرف اشارے ہی سے ممکن ہو، پھر بھی نماز پڑھو۔ واضح ہے کہ یہ نماز کھڑے کھڑے اشارے سے اسی وقت صحیح ہوگی جب ایک جگہ کھڑا ہو سکے، اور اس میں سجدے کا اشارہ ذرا زیادہ پست کرے، چلنے سے نماز نہیں ہوگی۔ البتہ جب ایسا بھی ممکن نہ ہو، مثلاً عین لڑائی کا وقت ہے، تو نماز کو قضا کر دیا جائے گا، دوسرے وقت میں پڑھ لیں گے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب امن پاؤ، یعنی دشمن وغیرہ کا خوف تم سے ختم ہو جائے اور تم امن پالو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، تو اللہ کو اس طریقے سے یاد کیا کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے۔ یعنی اس نمازیں تمام شرائط و ارکان سنن کی رعایت کے ساتھ پڑھو۔ واضح ہے کہ نماز کو ذکر سے تعبیر کیا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز ذکر پر مشتمل ہے۔ ما لم تکونوا تعلمون، جس سے پہلے تم ناواقف تھے، یعنی تم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے شریعت سے ناواقف تھے، تمہیں حالت امن، حالت خوف میں نمازیں پڑھنے کی کیفیت کا پتہ نہیں تھا، بلکہ اسلام سے پہلے تو تمہیں نماز پڑھنے کا ہی پتہ نہیں تھا۔ اس میں دراصل اللہ رب العزت نے اپنے انعام احسان کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہم نے ہی تمہارے اوپر احسان کیا، تمہیں دین و ہدایت کی تعلیم دی۔ اگر ہم تمہیں تعلیم نہ دیتے تو تم کبھی بھی کسی چیز کی معرفت تک نہ پہنچ سکتے۔ آیت کا میسج آپ کے نام۔ ایسے لوگ پرسکون زندگی سے محروم رہیں گے۔ اس آیت میں صلاۃ الخوف کا ذکر ہے، خوف کی حالت، چونکہ مجبوری کی حالت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس حالت میں رکوع سجود کے بغیر اشارے سے نماز کی اجازت دے دی، اگرچہ منہ قبلہ کی طرف نہ ہو۔ 5 وقتہ نماز اس قدر اہمیت کی حامل ہے جو کہ کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے، سفر ہو، حضر ہو، خوف ہو، امن ہو، صحت ہو، بیماری ہو، حتیٰ کہ جنگ کی حالت ہو، پھر بھی نماز معاف نہیں ہے۔ لمحہ فکری ہے ان لوگوں کے لیے جو حالت امن میں بھی نماز کی پرواہ نہیں کرتے۔ سوچنے کی بات ہے، جن کو اللہ رب العزت کے حکم کی پرواہ نہیں ہے، تو پھر اللہ رب العزت انہیں دنیا آخرت میں پرسکون زندگی کیسے عطا فرمائیں گے؟ بھلا بے نمازی کو بھی کبھی پرسکون زندگی نصیب ہوئی ہے؟ تو پرسکون زندگی نہیں ہوگی، قدم قدم پہ آپ پریشان ہوگے، ٹینشن، ڈپریشن، انزائٹی اور طرح طرح کی روحانی بیماریوں میں آپ مبتلا ہو جائیں گے، اور قدم قدم پر آپ پریشان ہوتے رہیں گے۔ آپ کے پاس سب کچھ ہوگا، مال ہوگا، اسباب ہوں گے، مکان ہوں گے، دکانیں ہوں گی، لیکن آپ پریشان ہوں گے اور سخت پریشان ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا میں کیا کروں کیا نہ کروں۔ ایسے عام طور پہ دیکھا گیا ہے، جو آدمی نماز پڑھنے کا اہتمام نہیں کرتا یا نمازوں کو چھوڑنے کی عادت بنا لیتا ہے، پھر اس کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر طرح طرح کے مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں نماز کا اہتمام کرنا چاہیے اور نماز کے اہتمام کی اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے۔ سوچیں، بار بار موبائل کھولنے کی توفیق مل رہی ہے تو نماز پڑھنے کی توفیق نہیں مل سکتی؟ یہ تو ہماری اپنی کمزوری ہے، سستی ہے، غفلت ہے۔ بار بار وقت ضائع کرنے کی توفیق مل رہی ہے تو وقت قیمتی بنانے کی توفیق نہیں مل سکتی؟ یہ تو اللہ سے مانگنا پڑتا ہے، اللہ کے سامنے رونا پڑتا ہے کہ کروڑوں کو تو کرے گا جنتی، ایک میں نااہل بھی ان میں سہی۔ یعنی مجھے بھی، میں نااہل ہوں، لیکن مجھے بھی تو اہل بنا دے، مجھے بھی جنتی بنا دے، جنت والے کاموں میں مجھے لگا دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن پڑھنے، سننے، سمجھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔